اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانے میں لوگوں کو خوابوں کی تعبیر بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکی کا چرچا سارے شہر میں تھا، یہ بات ہر کوئی جانتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے، وہ اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ قید خانے میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا کرتے۔ یوسف جب قید میں تھے تو ان کے بعد دو اور نئے قیدی قید خانے میں آئے۔ ایک شخص وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، دوسرا قیدی باورچی خانے کا افسر تھا۔ دونوں نے کوئی قصور کیا تھا، اس لیے بادشاہ نے ان کو سزا دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو سچا راستہ دکھاتے، اللہ کا حکم بیان کرتے، اس لیے قید خانے کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے عقیدت رکھتے تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ یوسف نیک اور پارسا ہے۔ اس لیے دونوں میں سے ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دوسرے نے کہا، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے میرے سر پر رکھی ہوئی روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے قبل ان سے کہا، تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، مگر تم لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہو، مگر کیوں؟ مگر تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرنی شروع کی ہے، اس لیے تم لوگ غلط راستے پر ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرا باپ حضرت یعقوب، میرا دادا حضرت اسحاق علیہ السلام اور میرا پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہمارے باپ دادا اور پردادا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں جو صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہم سب پر اللہ کا بہت فضل ہے، لیکن بہت سے لوگ شکر نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قیدیوں کو تبلیغ کرتے، انہیں نیکی کی باتیں بتاتے۔ قیدیوں کے دلوں پر یوسف کی باتوں کا بہت اثر ہوا۔ دونوں قیدی اللہ پر ایمان لے آئے اور کہا، اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کر تمہارے باپ دادا کے دین پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، ہم نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر بتاؤ، آپ جو بتاؤ گے وہی سچ ہوگا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا، جس نے خواب میں دیکھا ہے کہ شراب پلا رہا ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جس کے سر پر روٹیاں تھی اور پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں وہ سولی پر چڑھ جائے گا۔ آپ نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے کہا، جب تم رہا ہو کر بادشاہ کے پاس ملازم ہوگے اور شراب پلاؤ گے، اس وقت بادشاہ سے میری سفارش کرنا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے رہا کر دیا جائے۔ جب وہ شخص گیا تو یوسف نے جو کچھ کہا تھا سب کچھ بھول گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑی مدت تک جیل میں ہی نہ کردہ گناہ کی سزا کاٹ رہے تھے۔ وہ بے یار و مددگار تھے، رہائی کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ جیل میں قیدیوں کو دین کی راہ دکھاتے، اللہ کی یاد تو ان کا معمول تھا۔ ایک روز بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا، میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے، اگر تم مجھ سے بیان کر سکتے ہو تو مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا اور وزیروں نے کہا، آپ اپنا بیان کریں، خواب اگر ہو سکتا ہے تو ہم آپ کو کے خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے 7 دبلی گائیں کھا رہی تھی 7 موٹی گائیں، اناج کی 7 بالیاں ہری اور تازی تھی اور 7 سوکھی بالیاں تھی، لیکن سوکھی بالیاں ہری بالیاں کھا رہی ہیں۔ دبلی گائیں کس طرح موٹی گائیں کھا سکتی ہیں؟ ہری بالیاں سوکھی بالیاں کھا رہی ہیں، اس کا کیا مطلب؟ بادشاہ نے کہا، یہ میرا خواب ہے۔ وزیروں نے کہا، اس خواب کی تعبیر بتانے سے ہم قاصر ہیں۔ یہ بات بادشاہ کو شراب پلانے والے تک پہنچی۔ اس نے سنا تو یوسف علیہ السلام کی بات یاد آ گئی۔ اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ بتایا اور کہا، اس خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں، وہ اس وقت جیل میں ہیں اور سزا کاٹ رہے ہیں۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے خادم نے کہا، آپ مجھے یوسف کے پاس بھیج دیں، میں اسے خواب کی تعبیر معلوم کر کے آؤں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ وہ یوسف کے پاس پہنچا، اس نے بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا۔ 7 گائیں دبلی ہیں، وہ 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں، 7 سوکھی بالیاں ہیں،
ہری اور تازہ بالیاں کھا رہی ہیں۔ اے یوسف، اس خواب کی تعبیر بتاؤ، تم نیک اور سچے ہو تو جو کچھ تم بتاؤ گے میں بادشاہ سے جا کر کہوں گا، ہو سکتا ہے بادشاہ تم پر رحم کرے اور قید خانے سے نجات دلا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی سنتے ہوئے کہا، ملک میں 7 برس تک خوب اناج اور پھل ہوگا، آنے والے 7 سال اچھے نہیں ہوں گے، اناج پیدا نہیں ہوگا، قحط پڑ جائے گا۔ ابھی 7 سال کے اندر جو اناج پیدا ہوگا کھانے کے ساتھ ساتھ بچا کر رکھنا بھی ہوگا، بچا ہوا اناج قحط کے زمانے میں کام آئے گا۔ اناج بچا کر نہ رکھا گیا تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے، اور یہ اناج بالیوں میں ہی رکھنا ہوگا تاکہ خراب نہ ہو۔ چنانچہ پہلے 7 سال اچھے ہوں گے، اسی دوران یہ فائدہ ہوگا کہ خوب بارشیں ہوں گی، زمین زرخیز ہوگی، اناج بہت زیادہ پیدا ہوگا۔ جب خادم نے یوسف کی کہی ہوئی باتیں بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور کہا، یوسف کو قید میں سے آزاد کر دیا جائے، یوسف کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں مزید باتیں معلوم کر سکوں۔ یوسف ایک ذہین اور نیک شخص معلوم ہوتا ہے۔ جب خادم یوسف کے پاس پہنچا اور پیغام بادشاہ کا دیا تو یوسف علیہ السلام نے خادم سے کہا، میں انصاف چاہتا ہوں، آخر مجھے قید میں کس جرم کی سزا کے لیے رکھا گیا ہے؟ اور زلیخا کے بارے میں بتایا۔ اس نے اپنے قریب بلانے کی بہت کوشش کی، بہت پھسلایا، بہت دھمکایا، لیکن میں نے اس کے جال میں پھنسنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے مجھے گناہ سے بچا لیا۔ زلیخا کے پاس آنے والی عورتوں نے مجھے دیکھتے ہی اپنی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ یہ بات عیب کی ہے۔ بتانے کا اسباب صرف یہی ہے کہ عزیز مصر جان لے کہ میں بے گناہ ہوں اور پاک ہوں، میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں کسی کو رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ شراب پلانے والے خادم نے یوسف علیہ السلام کی زبانی باتیں سن کر جا کر بادشاہ کو تمام واقعہ سنایا۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں کو بلایا تاکہ اصل معاملہ معلوم ہو سکے۔ زلیخا نے بادشاہ سے تمام واقعہ سچ سچ بتا دیا اور کہا، میں نے یوسف کو دعوت گناہ دینے کی بہت کوشش کی مگر یوسف منہ سے بچ نکلا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ نیک اور پاک زر ہے۔ جب بادشاہ نے دوسری عورتوں سے انگلیاں کاٹنے کا اسباب معلوم کیا تو عورتوں نے بتایا کہ واللہ ہم نے آج تک ایسا نوجوان نہیں دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی ہم سب کے ہوش اڑ گئے اور بے خودی میں اپنی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ یوسف انسان نہیں، یوسف فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ یوسف نیک اور بے گناہ ہے۔ بادشاہ نے زلیخا اور دوسری عورتوں سے انگلیاں کاٹنے کا اسباب اور سچائی معلوم کرنے کے بعد حکم دیا، یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے خاص وزیروں میں جگہ عطا کروں گا، بعض کاموں میں اپنا مددگار بناؤں گا تاکہ حکومت کے کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے باتیں کی اور کہا، میں تمام واقعہ سے واقف ہو چکا ہوں، میں آپ کو خاص مرتبہ دوں گا، آپ عزت والے ہیں، میں آپ کو اپنے پاس رکھوں گا، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ آپ نے خواب کی جو تعبیر بتائی ہے، پہلے 7 سال میں خوب پیداوار ہوگی، بعد کے 7 سال میں قحط پڑ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں غلے کا انتظام آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے منظور کر لیا اور کہا، میں اس کام کو بخوبی انجام دوں گا تاکہ ملک میں رعایا خوش رہے اور اناج کی کمی پیدا نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوراک کا محکمہ سنبھال لیا۔ 7 سال میں جو غلہ پیدا ہوا اسے بچا کر رکھ لیا۔ جب دوسرے 7 سال میں پیداوار نہ ہوئی تو رکھے ہوئے غلے کے ذریعے سے لوگوں کو اناج فراہم کیا گیا، ملک قحط سے بچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی جگہ لے لی، حکومت کرنے لگے۔ ملک شام کے علاقہ کنعان میں غلہ نہ ملنے کے اسباب قحط پڑ گیا۔